إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں واعظ اور نصیحت کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر جب گھر کے جھمیلوں میں اور بال بچوں کی الجھنوں میں پھنستے ہیں تو یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں نفاق پایا جاتا ہے. یہ سوچ لے کر کے وہ گھر سے نکلے. راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت کی خوشخبری دیتے اور جہنم کا خوف دلاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن گھر آنے کے بعد جب دنیا کی الجھنوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات میرے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے، یہی بات میں بھی محسوس کرتا ہوں. چلو ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حنظلہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حنظلہ نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جب گھر جا کر گھر کے جھمیلوں میں الجھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کنتم علی الصفۃ التي تکونون عندی
لصافحتكم الملائکۃ علی الطرق والفرش ولکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ. کہا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہے جو میرے پاس تمہاری کیفیت ہوتی ہے تو فرشتے راستوں میں اور بستروں پر تم سے مصافحہ اور سلام کرتے پھریں گے، لیکن اے حنظلہ یہ ایمان کی کیفیت کبھی اس طرح ہوتی ہے اور یہ ایمان کی کیفیت کبھی اس طرح ہوتی ہے. کبھی اس گھڑی میں ایمان کا غلبہ جو میرے پاس ہوتا ہے وہ یہ کیفیت بتاتی ہے، اور پھر جب میرے پاس سے جاتے ہو تو ایمان کا وہ کم تر درجہ تمہارے پاس رہتا ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو، اور یہ محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس ایمان پایا جاتا ہے. ایمان کی کیفیت ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، یہ ایمان کبھی بلندی پر پہنچتا ہے اور کبھی پستی میں گرتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، کبھی بڑھتا ہے تو کبھی گھٹتا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اختیار کرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، کل کے لیے کون سی چیز آگے بھیجی ہے. یہ بات ہر مومن کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ انسان کو یہ اندازہ لگانا چاہیے، انسان کو یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کو یہ معلوم کرنے کا وسیلہ اپنانا چاہیے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے، میں نے اپنی دوسری زندگی کے لیے، میں نے اس دنیا کے بعد آنے والی آگے کی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا کمایا ہے، کیا بھلائی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنظلہ، ابو بکر صدیق اور اس طرح کے دیگر واقعات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں رہ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، اپنی ایمانی زندگی کو پرکھنے اور جانچنے کی کوشش کرتے تھے. تبھی تو ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے دل کی یہ کیفیت جو نبی کے سامنے موجود تھی، نبی سے دور ہونے کے بعد یہ کیفیت ہمارے دل میں باقی کیوں نہیں رہتی. اگر انسان غور کرے گا، اپنا احتساب کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے نفس کا جائزہ لے گا، تب اس کو یہ بات معلوم ہوگی. مگر جو انسان خود کو یہ سمجھے گا کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح سے ہے، میرا ایمان فرشتوں کے ایمان سے کم نہیں، میرا ایمان انبیاء اور صدیقین کے ایمان سے کم نہیں، جو خود کو گناہوں سے مبرہ، جو خود کو در یتیم اور پوری دنیا کو یتیم سمجھے گا، وہ کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ اپنے نفس کا جائزہ لے. اس لیے ہم تمام اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. انسان کو، جاندار کو، ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، کل کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے، اللہ کے ہاں کون سا عمل اس نے آگے بھیجا ہے، یہ انسان کو جائزہ لینا چاہیے. اور جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، جب انسان اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے نفس کو ٹٹولے گا، تب اس کو اندازہ ہوگا کہ میرے نفس کے اندر خیر کے مواقع کون سے ہیں اور شر کے مواقع کون سے ہیں. لیکن جب تک انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اپنی سیرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اپنے کردار کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تب تک اسے یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ میرے اندر اچھائی کیا ہے اور میرے اندر غیر اچھی چیز کون سی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن بالمرء حتی یہلکنہ. کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جن اعمال کو تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ یہ گناہ انسان کے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس قدر اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، انسانی زندگی میں اگر آپ بھلائی کا کوئی کام کرتے ہیں، نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہا کہ بھلائی کے کسی بھی کام کو، نیکی کے کسی بھی عمل کو تم حقیر، ادنا، کمتر اور معمولی مت سمجھو، یہاں تک کہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اگر تم اپنے بھائی سے ملتے ہو تو اس کو بھی تم معمولی مت سمجھو، ایک نیکی ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کا کوئی عمل انجام دیتے ہیں، اس کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں، اس کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے ہوتے انسان کی تباہی کا اور انسان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ محاسبہ کرو گے، جب آپ اپنے نفس کا جائزہ لو گے، جب آپ احتساب سے بھرپور زندگی گزارو گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بھلائی کیا کر رہے ہو اور آپ برائی کیا کر رہے ہو۔ اور یاد رہنا چاہیے کہ اس انسانی زندگی میں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں اس قدر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ کب اللہ رب العالمین کس گناہ پر انسان کی گرفت کر لے یہ کہا نہیں جا سکتا، اور کب اللہ رب العالمین کو آپ کی کون سی نیکی پسند آ جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اسے ابو داؤد وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے جبل عینین پر، جسے بعد میں جبل الرمات کہا جانے لگا، 50 سواروں کا دستہ متعین کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جیتے یا ہاریں، ہماری فتح ہو یا شکست ہو۔ ابو داؤد کی بعض روایتوں کے مطابق اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب لڑائی ہوئی، مسلمان میدان معرکہ سر کر لے گئے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو اس درے میں جو صحابی 50 متعین کیے گئے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو معرکہ ختم ہو چکا ہے، لڑائی کو جیتا جا چکا ہے، اس لیے یہاں باقی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے ساتھی غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہیں، اس لیے ہم کو بھی ان کے ساتھ غنیمت سمیٹنے میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا، لیکن جب تک لڑائی چالو رہے، دشمنوں سے معرکہ سرگرم رہے، تب تک یہاں ٹھہرنا ہے۔ اب تو لڑائی ختم ہو چکی ہے، مسلمان میدان جیت چکے ہیں، اب ہمیں یہاں باقی رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کیا ان کو روکنے کی، مگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور 10 کو چھوڑ کر 40 وہاں سے ہٹائے، 10 کو چھوڑ کر 40 وہاں سے ہٹائے اور مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات کس قدر ناگوار گزری، اللہ رب العالمین نے اس ادنا سی مخالفت کی کیسی سخت سزا دی کہ ابو جہل کی اب خالد بن ولید ایک لشکر 200 گھوڑ سواروں کا لشکر لے کر کے، وہ پیچھے سے تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کا رقبہ ہے یا اس سے زیادہ ہوگا، وہ گھوم کر کے پیچھے سے آئے تو اب سامنے دشمن ہے اور پھر پیچھے سے بھی خالد بن ولید لشکر لے کر کے پہنچے، مسلمان دشمنوں کے بیچ میں گر گئے۔ 70 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جام شہادت پینا پڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے میں ہوتے ہوئے اصحاب نبی نے دیکھا، اصحاب نبی کی حفاظت کرتے ہوئے ایک کے بعد 7 صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر جان دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ابو طلحہ نے اس دن 2 اور 3 کمان توڑا، اور اسی دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی محبت کی وہ نظیر پیش کی جس کی نظیر آسمان فلک نے اس سے پہلے، آسمان کی نظر نے اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سب پیش آیا صرف ایک غلطی کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم لوگ یہاں سے ہلنا نہیں، اور وہ وہاں سے ہٹ گئے۔
وہاں سے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے چلے گئے، اتنی سخت سزا اللہ رب العالمین نے فوراً دیا، گویا کہ ہماری کس گناہ پر اللہ رب العالمین ہمیں گرفت کر لے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی زمین پر چل رہا تھا خوبصورت جوڑے میں، خوبصورت لباس پہن کر کے، میرے جیسا لباس کس کا ہوگا، میں نے آج اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ قیمتی لباس کس کا ہوگا۔ غرور و تعلی اس کے ذہن کو کیڑے کی طرح کھا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ یہ غرور، یہ تعلی کے ساتھ زمین پر چل رہا تھا، گھمنڈ کے ساتھ خوبصورت جوڑے میں اتراتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ اب زمین میں دھستا ہی جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنو میرے دوستو، آپ کہتے ہو کہ اس معمولی چیز سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا یا ایک آدمی کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کہا کہ دائیں ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کبھی نہ اٹھا سکو اپنا دایاں ہاتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی زندگی بھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکا۔ کیوں؟ اس لیے غرور و تعلی کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لا سکتا، پھر زندگی بھر وہ دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لا سکا۔ نبی نے حکم دیا، اس نے مخالفت کی، اللہ نے فوراً گرفت کیا۔ آپ سنیں، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، ایک بلی بے دم اور بے عقل جانور، اور وہ اس کو باندھے اس کی جان لے لی، نہ دانہ دیا، نہ پانی دیا، نہ کھانا دیا اور نہ پینے کا انتظام کیا، وہ مر گئی بھوک سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی سخت سزا دیا کہ اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے حوالے جہنم کر دیا، اس بلی کی غلط طریقے سے جان لینے کی وجہ سے۔ یہ معصیت پر اللہ رب العالمین کس طرح سے گرفت کرتا ہے؟ آپ سوچو میرے دوستو، ایک انسان جو چند منٹ کی لذت کی خاطر، چند منٹ کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر دوسروں کی آبرو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، بد کرداری اور بدسیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کر اس کی جان لے لو۔ چند منٹ کی لذت کی خاطر رب العالمین نے اس کی پوری جان لے لینے کا حکم دیا ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے اسے۔ کتنے منٹ اس نے لذت اٹھائی، اس دنیا کی وہ لذت کتنے سیکنڈ اور منٹ تک اسے حاصل رہی، مگر اللہ رب العالمین نے اس کی ایسی سخت سزا متعین کیا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، چور چوری کرتا ہے 1200-1300 روپے تقریباً موجودہ وزن کے اعتبار سے ہوگا 4 گرام، اگر وہ اتنا چوری کرتا ہے تو اس کا داہنا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے گا۔ کتنی ناپسند اللہ رب العالمین کو یہ حرکت، 1200 روپے کی چوری کیا اور اللہ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو معصیت پر اللہ رب العالمین کیسی گرفت کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین انسانوں کا مواخذہ کرتا ہے، آپ ذرا سوچئے۔ اور آپ سنیں، اور جب انسان بھلائی کا راستہ اپناتا ہے تو کون سی بھلائی کی ادا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال، میں جنت میں گیا تو میں نے تمہارے پیروں یا چپل کی آواز اپنے آگے آگے سنی، میں جنت میں چل رہا تھا، تم مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، تمہارے چلنے سے پیر جوتوں اور تمہارے چپل کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہی عمل ہے جو جنت میں تمہیں بلند مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے یہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بدکار مرد، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک بدکار عورت راستے سے گزر رہا تھا، پیاس کی شدت لگی، کنویں میں اترا،
پانی پیا، واپس باہر آیا کنویں سے، دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر ایک کتا اپنی زبان لٹکائے ہوئے ہانف رہا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے وہ بری کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس نے اس بدکار انسان نے سوچا کہ پیاس کی وجہ سے میری جو کیفیت تھی، جس پریشانی اور بدحالی کا میں شکار تھا، یہ کتا بھی اسی بدحالی کا شکار ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ نیچے گیا، کنویں میں داخل ہوا، اپنا موزہ نکالا، موزے میں پانی بھرا، پانی بھر کر کے لایا اور کتے کو پلایا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میں اس بدکار مرد یا اس بدکار عورت کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ایک نیکی اللہ کے ہاں جنت میں داخل ہونے کا سبب بنی۔ آپ سنیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہا کہ جس نے 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین 100 مرتبہ اس کلمے کے کہنے والے کو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح کی نظیریں اگر میں ذکر کروں تو بات بہت موجود ہے کتاب و سنت کے ذخیرے میں، لیکن میں آپ سے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی کون سی نیکی کب پسند آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی بھی کام کو آپ حقیر اور معمولی مت سمجھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے آپ بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ دوسروں کی سیرت اور ان کے کردار پر حکم لگاتے ہیں، جیسے آپ دوسروں کے بارے میں جا اور بے جا صحیح اور غلط انگشت نمائی کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح آپ دوسروں کی آبرو کے ساتھ غلط یا صحیح طریقے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی طریقہ آپ اپنے نفس کے ساتھ اپنائیں، آپ اپنے ضمیر کے ساتھ اپنائیں، آپ اپنی سیرت کے ساتھ وہ طریقہ اپنائیں اور بہت سختی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، بہت پرشی کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد دیکھیں ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، یا جو بھی اللہ رب العالمین آپ کو فرصت دے، اس میں اپنے کیے گئے اعمال کا جائزہ لیں، اس پر غور کریں، اس کا محاسبہ کریں کہ آپ نے اچھا کیا کیا ہے، برا کیا کیا ہے، یہ کام میں نے کیا، کیا ضروری تھا کہ میں کرتا اس کو، کیا اس سے میں اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا تھا، یہ کام میں نے نہیں کیا، وجہ کیا کہ کیوں نہیں کیا، کیا میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا، میں اس سے بہتر اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تھا، کیوں نہیں میں نے بنایا۔ ذرا کبھی اس رخ پر اتر کر، کبھی اس میدان میں اپنے آپ کو ڈال کر اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے، اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں آپ کا اپنے نفس کا حساب لینا، اس دنیا میں آپ کا خود کا حساب لینا اس بات کا سبب ہے کہ آخرت میں آپ کا حساب آسان ہوگا، آخرت میں آپ کی بات سہل اور انتہائی مناسب ہوگی۔ لیکن اگر دنیا میں آپ نے غفلت شعاری کو اپنا وسیلہ بنایا، اگر دنیا میں آپ نے لاوبالی پن کی زندگی گزاری، اگر دنیا میں آپ نے کبھی مڑ کر اپنی سیرت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اگر کبھی مڑ کر آپ نے اپنی گزرے ہوئے لمحات کا احتساب کرنے کی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ حساب کا یہ دائرہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب کھولا جائے گا تو پھر آپ کو کوئی چارہ کار موجود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لمبی زندگی میں جو آپ کو 60، 65 اور 70 سال کی دی جاتی ہے، اس میں آپ نے کب کیا کیا ہے، کون کون سے اعمال بد آپ نے انجام دیے ہیں، کون کون سے ظلم و زیادتی کی شکلیں آپ نے اپنائی ہیں، وہ یاد نہیں رہتا انسان کو، انسان ان کو بھول جاتا ہے، لیکن فرشتے تو لکھ چکے ہیں نامہ اعمال میں،
نامہ اعمال تو غلطی نہیں کرتا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان درمادہ حیران ہو کر کے کہے گا کیا بات ہے، ارے یہ کتاب اور یہ نامہ اعمال، یہ صحیفہ زندگی کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کو درج کر کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ آدمی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب سب پیش کیا جائے گا تب آپ کو یاد آئے گا. آپ انکار کرو کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اس وقت آپ کی زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے، آپ کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، آپ زبان سے گفتگو نہیں کر سکو گے. پھر آپ کا ہاتھ بولے گا، آپ کا یہ ہاتھ بولے گا، آپ کا چہرہ بولے گا، آپ کی آنکھ بولے گی، آپ کا پیر بولے گا، آپ کا سینہ بولے گا، آپ کی پیٹھ بولے گی، آپ کا پیٹ بولے گا. آپ چپ ہو جاؤ گے، کتنا انکار کرو گے آپ. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، اس دنیا میں کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی برائی کے کام کو آپ کبھی معمولی سمجھنے کا جرم نہ کریں. آپ کسی بھی گناہ کو کبھی بھی حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ وہی غلطی جسے آپ کی نظر میں بہت اہمیت حاصل نہیں ہے، جسے آپ بہت معمولی اور کمتر سمجھتے ہو، اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ بن جائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ قابل مواخذہ اور قابل گرفت بن جائے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح نیکی کے کسی بھی عمل کو آپ کبھی حقیر نہ سمجھیں، آپ اسے کمتر نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی سی نیکی، ہو سکتا ہے کہ وہی معمولی سا کام آپ کے لیے رب کی رضامندی حاصل کرنے کا، رب کی جنت حاصل کرنے کا سبب بن جائے. ہو سکتا ہے. بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور باقی اور بھی سیرت اور حدیث کی کتابوں میں ہماری عبرت کے لیے اور ہماری نصیحت کے لیے موجود ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس رخ کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ دوسروں پر حکم لگانے کی، ہمیشہ دوسروں کی زندگی کے شب و روز کو پرکھنے کی، ہمیشہ دوسروں کے معمولات زندگی پر حکم لگانے کی کوشش کرنے کے بجائے یہ عمل آپ اپنے ساتھ انجام دیجیے، اپنے نفس پر انجام دیجیے. میں نے کیا کیا، میں کیا ہوں، میرا یہ عمل کیسا ہے، میری زندگی کا یہ لمحہ کیسا ہے، یہ لمحہ جو میں نے ضائع کیا کیا اس میں کوئی بھلائی نہیں کر سکتا تھا، میری مجبوری کیا تھی، میں نے غلط کام کیا، میری پریشانی کیا تھی، میں نے بھلائی کا کام کیوں نہیں کیا. کبھی آپ اندازہ لگائیے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے نفس کو اللہ رب العالمین کیسا شرح صدر عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو مزید کیسے توفیق سے نوازتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.